تو بھائی کسی نہ کسی طرح آپ کے پاس 100 طریقے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان سے تھوڑا سا لے لو. ریونیو جنریٹ کرنا اگر گورنمنٹ کو نہیں آتا تو اس سے بڑی نالائکی کیا ہے یار. پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جو تم سخت باتیں کرتے ہو. سخت باتیں نہ کروں تو کیا کروں؟ اگر نہیں چلانی آتی تو سائڈ پہ ہو جاؤ نا بھائی. میں بھی لائن میں سی این جی ڈلوانے کھڑا تھا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا اور اس نے ہنس کے میری طرف دیکھا. میں نے کہا پتہ نہیں شاید جاننے والا ہوگا یا کیا بات ہے. اور اس نے ایک بڑی مزیدار بات کی. اس نے کہا کہ جی یہ ساڈا علاج ہے. السلام علیکم بہت اچھے دوستوں اور بہت پیارے بچوں. پریشان ہم بھی ہیں, پریشان آپ بھی ہیں, پریشان ہر وہ بندہ اس وقت ہو رہا ہے جو الیکٹریسٹی, باقی ٹیکسز بھی ظاہر ہے جو سیلریڈ لوگ ہیں ان پہ ٹیکسز بھی آ گئے ہیں. الیکٹریسٹی کیونکہ اس کا فوری طور پہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا, لیکن اب اس پہ بات ہم سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, جو کرنے والی بات ہے, جو سوچنے والی بات ہے کہ یہ سب شروع ہوا کب سے. ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بجلی کے بل بڑھ گئے تھوڑے عرصے پہلے, پچھلے سال, پچھلی گورنمنٹ, یہ والی گورنمنٹ, آئی ایم ایف, ایسے ہوا ویسے ہوا. نہیں, یہ 2013 سے ہمیں چیک کیا گیا. ہمیں کا مطلب پبلک کو چیک کرنا شروع کیا گیا. آپ کو صرف بجلی کے بل یاد ہیں, آپ کو وہ زمانہ یاد نہیں ہے جب آپ سی این جی کے لیے بہت لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ فیول بڑھنا شروع ہوا. آپ کو چیک کیا گیا کہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ مطلب پبلک اوپینین کیا ہے, آپ کا ریئیکشن کیا ہے. جو پہلا ریئیکشن ہم نے دیا وہ یہ کہ ہم جتنی بھی چاہے لمبی لائن ہو ہم اس میں لگ گئے. مجھے آج بھی یاد ہے, میں بھی لائن میں سی این جی ڈلوانے کھڑا تھا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا اور اس نے ہنس کے میری طرف دیکھا. میں نے کہا پتہ نہیں شاید جاننے والا ہوگا یا کیا بات ہے. اور اس نے ایک بڑی مزیدار بات کی. اس نے کہا کہ جی یہ ساڈا علاج ہے. میں پھر تھوڑا سا سمجھ تو گیا, لیکن اس کا مطلب یہ کہنے کا تھا کہ پیسے بھی ہم جیب سے دے رہے ہیں اور اتنی لمبی لائن میں, وہ اس وقت لائنیں لگتی تھی 2-3 گھنٹے لگ جاتے تھے, کہ اتنی لمبی لائن میں ہم سی این جی لینے کے لیے کھڑے ہیں کیونکہ پیٹرول افورڈ کرنا اس وقت ابھی کی تو چھوڑ ہی دیں, مشکل ہو رہا ہے. خیر, ہمارا ریئیکشن یہ تھا, میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لائنوں میں لگ گئے خوشی سے. اس کے بعد کبھی غور کریں کہ آہستہ آہستہ یہ کام چلتا رہا. فیول 2 روپے مہنگا ہو رہا ہے, فیول 10 روپے مہنگا ہو رہا ہے, 15 روپے, 30 روپے, 40, 50, 60, 70. اور ہم اگین میں آپ کو یاد کرواؤں کہ ہم نے کیا کیا. ہمیں جس دن پتہ, بیچ میں ایک دفعہ ایک پتہ نہیں کوئی اسٹرائک تھی یا کچھ تھا کہ فیول مل نہیں رہا, یا ابھی کوئی خبر آ جائے کہ جی اسٹرائک ہونے والی ہے اور فیول اگلے دنوں میں نہیں ملے گا, تو جو فرسٹ ریئیکشن ہمارا ہوئے گا وہ کیا ہوگا؟ ہم سب ٹینکی فل کروانے پہنچ جائیں گے کہ پتہ نہیں جی 2-3 دن ملنا ہے, ٹھیک ہے, ایمرجنسی کے لیے ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارا, یعنی کہ ایک ہم وہ مارکیٹنگ میں کہتے ہیں یا پڑھائی میں اسٹڈیز جب بزنس ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہیں کہ کنزیومر بائنگ بیہیویئر, کہ کنزیومر کا بیہیویئر. تو ہم نے کبھی بھی یہ ثابت نہیں کیا کہ فیول یا کوئی بھی چیز مہنگی ہونے پہ ہم اس کا استعمال کرنا چھوڑیں گے. ہم استعمال کرنا, یہ تو اکنامکس آپ کو پتہ ہے, سیدھی بات ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوئے گی اس کی قیمت بڑھے گی, اور جس کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی اس کی قیمت کم ہو جائے گی. اب ٹھیک ہے, فیول ایک ایسی چیز ہے, الیکٹریسٹی ایک ایسی چیز ہے جو بہت ضروری ہے, ہم چھوڑ نہیں سکتے, لیکن ہماری اوپینین, ہمارا کوئی ریئیکشن کبھی آج تک دیکھا آپ نے؟ کبھی آج تک نوٹس کیا آپ نے؟
اب یہ مت کریں کہ یہ جو ابھی دھرنا ہوا تھا اس میں 13-14 دن آئی تھنک یہ چلتا رہا تھا، اور اس میں پبلک نے کیا سپورٹ کیا؟ چلیں ٹھیک ہے، ایک پارٹی آئی، اس نے دھرنا دیا، اس نے کہا کہ بجلی کے بل کم کرو، ٹیکس کم کرو، یہ کرو وہ کرو۔ پبلک نے کیا کیا؟ پبلک نے رجسٹر ہی کہاں ارے بھائی آپ، میں نہیں کہتا آپ سڑکوں پہ نکلیں، میں کچھ نہیں کہتا کہ آپ احتجاج کریں، آپ پروٹیسٹ کریں، کیونکہ آپ اب اس قابل رہے ہی نہیں کہ آپ ایسا کچھ کریں۔ آپ کو اسے کہتے ہیں اردو میں بڑا ایک ٹرکی ورڈ ہے، خوبصورت ورڈ ہے، فکر معاش میں ڈالا گیا ہے۔ یہ بائی ڈیزائن ہے سب کچھ، تاکہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو، تاکہ آپ کا ٹیلنٹ ختم ہو، تاکہ آپ ادروائز زندگی میں جو بھی کر سکتے ہیں وہ نہ کر سکیں۔ آپ کو ہر وقت روٹی کی فکر پڑی رہے، آپ کو ہر وقت بچوں کی اخراجات کی فکر پڑی رہے، تاکہ آپ کبھی کچھ بھی اور سوچنے کے قابل نہ رہیں۔ دیکھیں آج بھی یہ بات طے شدہ ہے، آج بھی جب ہم سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، یعنی کہ اپنی رائے دینا، اپنی اوپینین دینا، کہ آئی ایم ایف ہو، گورنمنٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، تھنک ٹینک ہو، دنیا کی کوئی بھی پاور ہو، وہ پبلک اوپینین کا پتہ ضرور چلاتی ہے، پبلک بتائے یا نہ بتائے۔ انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ابھی جیسے الیکٹریسٹی کی بات ہے یا ٹیکسز جو سیلریڈ لوگوں پہ لگے ہیں، انہیں یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اسے ہم اور بھی انکریز کر دیں گے تو یہ لوگ دیں گے۔ اور یہاں ظاہر ہے ہمیں دینا تو ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم دینا چھوڑ دیں، ہم ٹیکس دینا نہیں چھوڑ سکتے، ہم بجلی کا بل دینا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ہمارا طریقہ، یار میں کہتا ہوں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کسی طرح اپنا پروٹیسٹ، ویسے جو سارا دن بیٹھ کے ہم ٹک ٹاک بناتے ہیں، ہم انسٹا پہ پوسٹیں لگاتے ہیں، ہم سوشل میڈیا بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ سوشل میڈیا صرف تماشے کرنے کے لیے، ڈرامے کرنے کے لیے، یا اپنے یہ جو ویوز اور سب کچھ، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ بہت بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اگر ہم اسے یوز کرنا چاہیں۔ کسی کو آپ اپنی اپنی پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور میں سچ پوچھیں تو آپ مجھ سے یہ کبھی مت پوچھیے گا کہ آپ کی پارٹیز نے آپ کو دیا کیا۔ انہیں بھی آپ جس بھی پارٹی سے ہیں انہیں بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ ہر وقت نعرے مارنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہر وقت مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہر وقت ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے رائٹس کے لیے آپ کے رائٹس ہی ہیں نا، کہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ آپ کو ایک اچھی، مناسب، افورڈیبل قیمت پہ سروسز یعنی کہ فیسلٹیز ہیلتھ فیسلٹیز ملنی چاہیے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہو کیا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ بہت اچھے طریقے سے، بہت ڈیسنٹ طریقے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اپنا احتجاج۔ اب اتنے عرصے سے کبھی کوئی خودکشی کر رہا ہے، کبھی کوئی بھائی کو مار رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، مطلب یہ ابھی تو یہ سب شروع ہوا ہے۔ ابھی تو آپ کی بے بسی جو آپ نے چھپا کے، ہم سب نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ایک اور بہت خطرناک عادت ہے ہماری کہ ہم اپنی تکلیف فائنینشیل، یعنی کہ پیسوں کی اگر مسئلہ ہو، فائنینشیل تکلیف ہو، تو وہ ہمارا کلچر ایسے ہم دوسرے پہ ظاہر ہی نہیں کرتے۔ میں نے سیریسلی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہ فخر سے بتا رہے ہیں کہ جی ساڈا بل تے تواڈے تو زیادہ آیا۔ اب یہ کون سا بیہیویئر ہے؟ یعنی کہ وہ تکلیف سے نہیں بتا رہے، وہ پریشانی سے نہیں بتا رہے، نہیں ساڈے تے 5 اے سی چل دے نے، ساڈے تے 4 اے سی، تواڈا تے بڑا گھٹ تھوڑا بل ہے۔ مطلب اس کو بھی پرائیڈ میں ہم لے کے جا رہے ہیں، اس کو بھی فخریہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا زیادہ بل آتا ہے۔ تو پھر بل تو آئیں گے نا، پھر آپ کے ساتھ تو یہ ہوگا۔ ارے آپ کم از کم اپنا سوشل میڈیا پہ اپنا گھروں میں بیٹھ کے مت روئیں، سڑکوں پہ بھی نہ جائیں، کچھ نہ کریں، کسی طرح اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروائیں۔ اور پھر میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں،
پھر آپ کی غلطی بتا رہا ہوں، جب ہوتے ہیں الیکشن، آپ رات بھی جاگ رہے ہیں، آپ دن بھی جاگ رہے ہیں، آپ ووٹ بھی دے رہے ہیں، آپ جلسے بھی، جلوس بھی، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. جس کو بھائی صاحب آپ نے ووٹ دیا وہ کدھر ہے؟ اور اگر وہ اسمبلی میں ہے یا اگر وہ اسمبلی میں نہیں ہے تو جا کے ان سے متھا ماریں، جا کے انہیں بتائیں کہ بھائی تم ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہو، تم کچھ کرو، تم گورنمنٹ تک یہ بات پہنچاؤ. گورنمنٹ بہت سکون میں ہے، اسی لیے جو تھنک ٹینک ہے وہ بھی سکون میں ہے، اسی لیے IMF بھی سکون میں ہے کہ آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ کے ساتھ جو مرضی کر دیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فرق پڑتا تو نظر آتا. اور میں نے ابھی سوشل میڈیا کی اگزامپل دی ہے. آپ میں سے کون ہے جو سوشل میڈیا سے دور ہے؟ کسی نہ کسی طرح اپنے ریپریزنٹیٹیو کے تھرو، اپنے سوشل میڈیا کے تھرو، اپنے شہر کے، اپنے گاؤں کے جو معتبر لوگ ہیں ان کے تھرو بات پہنچاتا تو ہے نا بندہ کہ بھائی یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ جب خودکشیاں ہونے لگ جائیں گی، جب قتل ہونے لگ جائیں گے تو پھر ہم سب کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کس چیز کا ویٹ کر رہی ہے؟ گورنمنٹ بہت آرام سے ایک اسٹریٹجی پہ چلتی ہے کہ بھائی اس حد تک پریشر آیا تو ہم کچھ کریں گے، اور اگر اس حد سے نیچے پریشر آیا، ان کے پاس سارے سروے ہوتے ہیں. لیکن اگین آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی فرق پڑ ہی نہیں رہا. تو چلیں، اگر آپ کو ابھی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر یہ بھی سن لیں کہ آپ کے ساتھ بہت نیئر فیوچر میں، بہت قریب میں اس طرح کی بہت سی مزید چیزیں ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی بل، ابھی سردیاں آنے والی ہیں، آپ کا تھوڑا نیچے آ جائے گا، لیکن اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا. پھر اگلی گرمیاں بھی تو آنی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے ٹیکسز میں جب آپ نے یہ جھٹکا برداشت کر لیا تو وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے. اور ٹیکس کا تو میرے اچھے دوست ہیں گورنمنٹ میں، ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جی وہ یہ اس کا FBR کا یا گورنمنٹ کا یا ریونیو جنریٹ کرنے کا تو اب پرابلم ہے، کیا کریں؟ تو میں نے ان سے صرف اتنی گزارش کی کہ میں نے کہا یہ مت کریں کہ جو مار کھائی جا رہا ہے اسے مارتے جائیں. آپ سیلریڈ لوگوں سے، یعنی کہ ان لوگوں سے مزید ان پہ ٹیکس ڈالی جا رہے ہیں جو آلریڈی دے رہے ہیں. تو بھائی کسی نہ کسی طرح آپ کے پاس 100 طریقے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان سے تھوڑا سا لے لو. ریونیو جنریٹ کرنا اگر گورنمنٹ کو نہیں آتا تو اس سے بڑی نالائکی کیا ہے یار؟ پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جو تم سخت باتیں کرتے ہو. سخت باتیں نہ کروں تو کیا کروں؟ اگر نہیں چلانی آتی تو سائڈ پہ ہو جاؤ نا بھائی. اس سے پہلے کہ آپ یہ پولیٹیکل سٹریم سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے. جو اس وقت گورنمنٹ ہے اور ایون تھنک ٹینک اس کو بھی بتا دوں کہ اس وقت اگر یہ حالات آپ نے قابو نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کی اہلیت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ملک کو چلا سکیں. اور پھر ہوگا کیا؟ سب یہ ثابت کر چکے ہیں. میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں اور بڑی سخت بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ سب یہ ثابت کر چکے ہیں، چاہے کوئی بھی پارٹی، باری باری ماشاءاللہ سب نے ثابت کیا کہ نہ کسی کے پاس ٹیم ہے، نہ کوئی یہ حالات، یعنی کہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، ہماری اکنامک پالیسیز کیسی بن رہی ہیں یا جیسے بھی ہو رہا ہے، نہ ہمیں کوئی اس سے نکال پا رہا ہے، نہ ہم آگے. اور الٹیمیٹلی اس سے بھی زیادہ پرابلم کیا بن گئی ہے کہ سارے کا سارا بوجھ، سارے کے ساری جو نالائکی اور ناکامی ہے وہ شفٹ کہاں ہو رہی ہے؟ وہ پبلک پہ شفٹ ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے پبلک برداشت کرتی جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ اچانک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ
اپنی ہی نالائکی کے باعث آپ ساری ڈیموکریسی اور پولیٹیکل سسٹم کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ارے جب آپ خود ثابت کریں گے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے, تو اس کے آگے کیا ہوگا؟ اگر میں یہ بھی آپ کو بڑے آرام سے بتا دوں, آپ کے پاس دو طریقے بچیں گے. ایک کہ جتنے ٹرائل اس ملک اور اس پبلک کے ساتھ ہو چکے ہیں, ہم اگین ایک ایسی گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ملک تو چلانا تو ہے, ہر صورت ہی چلانا ہے, چاہے آپ سے چلے یا نہ چلے, چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے چلتا ہے یا نہیں چلتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مارشل لا لگ جائے گا. مارشل لا لگانے والے اس وقت بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آپ کی نالائکیوں کا بوجھ اپنے سر لے لیں. آپ نے ابھی بھی ڈیموکریسی اور یہ سارا سسٹم چلانا ہے تو آپ کو جانا پڑے گا. اگر آپ ثابت نہیں کرتے, میں اگر کہہ رہا ہوں, آپ اپنی اہلیت ثابت نہیں کرتے تو ہم جا رہے ہیں نیشنل گورنمنٹ کی طرف. اور وہ ایک اچھا حل, یعنی کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے بھائی, ایک اچھا حل تبھی نکلے گا یا نکل سکتا ہے کہ آپ کو شوق ہے کہ مارشل لا نہ لگے, آپ کو شوق ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ رہے, آپ کو شوق ہے کہ ڈیموکریسی چلتی رہے تو چلتی رہے. آپ ہر پارٹی میں سے, ایک تو کسی پارٹی میں ڈھونڈنے سے دو ڈھنگ کے بندے نہیں ملتے, اب ہر پارٹی میں سے کچھ دو تین ایسے لوگ نکال سکتے ہیں جو لائق ہیں, مل جائیں گے آپ کو. اور پھر کچھ ٹیکنوکریٹس کو ملا کے ایک ایسی گورنمنٹ بنتی ہے جسے پبلک, پوری پبلک 100% پبلک کی سپورٹ ہوتی ہے. اور وہ پھر پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے, وہ لائق آدمی ہوتے ہیں, وہ قابل آدمی ہوتے ہیں, جن کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس پرابلم کو سالو کرنا ہے. باقی تو یہاں پتہ ہی ہے آپ کو ہم سب کے انٹرسٹ کیا ہیں. ہم سب کے تو پہلا انٹرسٹ تو ہم خود ہیں, اس کے بعد پھر ملک تو بہت دور تک جاتا ہے. تو ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم نیشنل گورنمنٹ کی طرف جائیں گے, اور اگر ہم نیشنل گورنمنٹ کی طرف نہیں جاتے, یعنی کہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہو سکتی ہیں اور ہوں گی مجھے لگتا ہے, اور اگر آپ اس طرف نہیں جاتے, اور اگر آپ کی آپسی یہ ضد بازیاں اور یہ پالیٹکس اور یہ تماشے چلتے رہتے ہیں, تو پھر سیدھی آئے گی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ. یہ بہت دور نہیں ہے, میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ میں کوئی پولیٹیشین ہوگا نہیں, نہ مارشل لا لگے گا, اور نہ پالیٹکس رہے گی, اور نہ یہ ڈیموکریسی رہے گی. اور وہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کتنا عرصہ چلتی ہے یا یہ مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا. کیونکہ جس کو آپ الٹیمیٹ اتھارٹی سمجھ رہے ہیں نا, وہ یہی سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کہ اگر پولیٹیشین سے یہ کام نہیں ہوئے گا تو ٹیکنوکریٹ سے کروا لیں گے. اور تب یہ میں بتا دوں, تب بھی وہ پبلک اوپینین کے خلاف نہیں جائیں گے, انہیں پبلک سپورٹ چاہیے ہوئے گی. تو کوشش کریں, پبلک سے بھی کہہ رہا ہوں اور گورنمنٹ سے بھی کہہ رہا ہوں اور تھنک ٹینک سے بھی کہہ رہا ہوں, کہ کوشش کریں کہ چیزوں کو لائق آدمیوں کے ہاتھ میں دیں, اہل آدمیوں کے ہاتھ میں دیں, جو معاملات کو ٹھیک کر سکتے. پوری دنیا میں پرابلمز ہوتی ہیں, سالو ہو جاتی ہیں, نکل جاتے ہیں لوگ اس سے. ساری دنیا نے دیکھا, سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بڑے تماشے ہوئے, نکل گئے ہیں وہ اس سے. کل میں پتہ نہیں سن رہا تھا ان کی ایکسپورٹس ہم سے زیادہ ہو گئی ہیں. تو ہمت تو کرنی پڑے گی, اور سب کو مل کے کرنی پڑے گی. پھر ٹیکسز بھی نارمل ہوں گے, پھر بجلی کے بل بھی کم ہوئیں گے, لیکن یہ کرنے تو پڑیں گے. آج نہیں تو کل آپ کو یہ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. ایسے نہیں چلتا رہے گا, نہ پبلک کے لیے نہ گورنمنٹ کے لیے. بہت کچھ کہہ لیا بچوں, تو چلتا ہوں بچوں, بہت پیارے دوستوں, بچوں کو بھی بتائیں, امید رکھیں, کوشش کریں, ہم سب نکلیں اس چیز سے, اور انشاءاللہ نکل جائیں گے. بہت شکریہ.